اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں، قومن، ایسی قوم ہے، جبارین، جو بڑی زور آور ہے، جابر ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل جاتے ہیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قال رجلان، کہا دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر، ادخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، پس تم بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم مومن۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں، فاذهب انت، پس تو جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، پس تم دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائی تھی کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کو پیدا کیا، پھر تمہیں بادشاہ بنایا، پھر تمہیں وہ چیزیں عنایت کی جو کسی کو عطا نہیں کی گئی، اور پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ جب تم ارض مقدس میں داخل ہو گئے تو اللہ نے وہ بستی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کی فتح تمہیں مل جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے زور آور ہیں، جنگجو ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اپنے پیغمبر کو انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس بستی میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ بستی والے وہاں سے نکل نہیں جاتے، یعنی بغیر جنگ کے، بغیر جہاد کے وہ وہاں سے نکل جائیں۔ فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ اپنی بستی خالی کر دیں گے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کون سی بہادری ہے؟ اصل بہادری، اصل جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان لڑے، جہاد کرے۔ وَمَا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، تو ان لوگوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، فرمایا ان میں سے دو آدمی ایسے تھے جو صحیح مومن اور موسیٰ علیہ السلام
اللہ پر ایمان لانے والے تھے اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ انعم اللہ علیہما، فرمایا ان پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ انعام کیا تھا کہ وہ صحیح مومن تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ ادخلوا علیہم الباب، تم انکار نہ کرو، تم ایک مرتبہ اس بستی کے دروازے میں داخل تو ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اللہ کے حکم سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس بستی کے دروازے میں داخل ہوگے، قدم رکھو گے تو اللہ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا۔ یعنی فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا، تمہاری دہشت ڈال دے گا، تمہیں اللہ غلبہ عطا کر دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، انہوں نے کہا کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے نہ پیغمبر کی بات مانی اور نہ ان دونوں کی۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، یعنی صاف چٹا انکار کر دیا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے آباداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ بستی والے وہاں موجود ہیں۔ تو ایسا کر، فاذهب انت وربک، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، فقاتلا، تم دونوں لڑو، جب وہ بستی فتح ہو جائے گی، وہاں کے لوگ نکل جائیں گے، انا ہاہنا قاعدون، ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ یعنی پیغمبر کی نافرمانی کی جس کی سزا کل بتایا تھا ان کو ملی کہ 40 سال وہ ریگستان بیابان میں بھٹکتے رہے۔ تو جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کو سزا تو ضرور ملتی ہے، جیسا کہ پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ان کو کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ سجدے سے مراد جھک کر، عاجزی، انکساری کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ اور کہنا کیا ہے؟ حتتن، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہنتتن، اللہ ہمیں گندم چاہیے، الفاظ کو ہی بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ذلت، مسکینی کی جو سزا تھی، جو عذاب تھا، وہ مسلط کر دیا۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے جس قدر ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس قدر جہاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ذلت، رسوائی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ آج معیشت، مہنگائی کا سبب سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو چکے ہیں۔ جب انسان قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس ملک پر، اس بستی پر، ان لوگوں پر، اس گھر پر نشاور ہوتی ہیں جہاں اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں دوبارہ۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں، قومن، ایک قوم ہے، جبارین، جو بڑی زور آور ہے، طاقتور ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، فَإِن يَخْرُجُوا، پس اگر وہ نکل جائیں، مِنْهَا، اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم ضرور داخل ہوں گے۔
قال رجلان کہا دو آدمیوں نے من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جو ڈرتے تھے انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے علیہما ان دونوں پر ادخلوا علیہم الباب تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس جب تم داخل ہوگے اس میں فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم ہی غالب ہوگے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پر پس تم توکل کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ابداً اس میں کبھی بھی ما داموا فیہا جب تک وہ وہاں موجود ہیں فاذهب پس تو جا انت و ربک اور تیرا رب فقاتلا تم دونوں لڑو انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں